جو المناک واقعہ اسلام آباد میں ہوا ہے، جسے ہم اسلام آباد میسیکر کا نام دے رہے ہیں، پاکستان کی احتجاجوں کی تاریخ میں اس قسم کا رویہ کسی حکومت یا رجیم کی طرف سے پرامن احتجاجیوں کے حوالے سے نہیں ملتا ہے۔ آج بہت سی چیزیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، بہت سے اس رجیم کے، اس حکومت کے پروپیگنڈز ہیں جن کا جواب آج ہم دیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم، سارا پاکستان کا ایک ایک بچہ یہ دکھ اور یہ تکلیف محسوس کر رہا ہے جو کچھ اسلام آباد میں ہوا ہے۔ جس طریقے سے ایک فسطائی رجیم نے، ایک جابر، ایک ظالم حکومت نے پرامن احتجاجیوں پہ انڈسکریمنیٹ فائر کیا، لائیو ایمونیشن استعمال کیا، لوگوں کے بچوں کی جانیں لی، یہ سب کچھ آپ نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا، انٹرنیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا، نیشنل میڈیا نے رپورٹ کیا، اور نیشنل میڈیا میں تو بہت سے دوستوں کو اس کی قیمت بھی چکانی پڑی ہے، جنہوں نے اس کی تفصیل میں جانے کی کوشش کی۔ حکومت جن حقائق کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، یہ رجیم جن شہادتوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کو جب صحافی کمیونٹی کے دوستوں نے انکور کرنے کی کوشش کی، دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی، تو آج ان کو بھی پابند سلاسل کیا گیا، ان کو بھی اٹھا لیا گیا۔ اس قسم کا رویہ، اس قسم کی فسطائیت آج سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ میں سب سے پہلے تو آپ سے ان لوگوں کے نام شیئر کروں گا جن کی شہادتیں فی الوقت کنفرم ہو چکی ہے۔ گو کہ جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ نمبر تو اس سے بہت زیادہ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو مسنگ ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان کا فیٹ کیا ہے، کیا وہ شہید ہو گئے ہیں یا انہیں اٹھا لیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو گرفتار ہیں، ان کا ایک فگر پولیس ہمیں دے رہی ہے اور ایک فگر ہے جو ہمارے پاس ایک فگر ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو زخمی ہیں، اور دین ایک کیٹیگری ہے جو شدید زخمی ہے، کیونکہ جس دن پہلے دن یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو ہمارے پاس فگرز آئے، اس میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے شہادتوں میں۔ میں اگر آپ اجازت دیں گے تو میں ان ناموں سے شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نعمان کو کہوں گا ذرا یہ ساتھ ساتھ اس کو۔ مبین ملک، ان کا تعلق ایبٹ آباد سے، انہوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ عبد القادر اگین ایبٹ آباد سے شہید ہوئے۔ طارق خان شانگلہ سے شہید ہوئے۔ ملک صدر علی مردان سے، انہوں نے بھی جامع شہادت نوش کیا۔ محمد علی چارسدہ سے، یہ بھی شہید۔ انیس ستی کوٹلی ستیاں، انہوں نے بھی جامع شہادت نوش کیا۔ محمد الیاس اسلام آباد سے، یہ بھی شہید ہوئے۔ سردار شفیق خان، ان کے حوالے سے میں بعد میں بھی آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا اس لسٹ کے بعد۔ ڈیرہ غازی خان شہید۔ عبد الرشید قلعہ سیف اللہ شہید۔ احمد ولی پشین شہید۔ عمران عباسی، ان کا ویسے تو اسلام آباد سے تعلق، مقیم اسلام آباد میں تھے، تعلق ان کا خانپور ضلع ہری پور سے، شہید۔ اور ایک اور ہمارا دوست شہید جن کا نام تاج ولی، اور ان کا جنازہ آج رات جو ہے وہ 8 بجے ہے، آج رات 8 بجے۔ ان کا تعلق چارسدہ سے ہے جی، ان کا تعلق چارسدہ سے ہے۔ جو لوگ شدید زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لا سک رہے، وہ ڈیٹا ہمارے پاس آہستہ، یہ ہم نے 12 نام آپ سے اس لیے شیئر کیے ہیں کہ ان کے جنازے، ان کی ویڈیوز، جو ان کو گولیاں لگی وہاں پہ موقع پہ ڈی چوک کے ارد گرد، وہ ساری ویڈیوز، وہ ثبوت ان کے موجود ہیں۔ فی الوقت یہ کوائف ہیں، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ مسنگ ہیں یا جو لوگ
شدید زخمی ہیں. یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ چیزیں کنفرم ہوں گی ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ تعداد بہت زیادہ ہے، مگر ہم آپ سے صرف وہ کوائف شیئر کر رہے ہیں جس کو ہم کل آپ کے ساتھ ان کے وہ شیئر کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اگر آپ اس کو چلا دیں، صرف چند چیزیں ہم نے آپ کے لیے کمپائل کی ہیں. یہ آپ کا ڈیٹا ہے یا یہ پولیس نے دیا ہوا ہے؟ نہیں جی، یہ ہمارا اپنا ویریفائڈ ڈیٹا ہے، ہمارا اپنا ڈیٹا کلیکشن سینٹر ہے. جب تک ہم اس کو کراس ویریفائی نہیں کرتے ہم کسی سے محمد علی 4 سدہ، احمد ولی پشین بلوچستان، یہ دیکھیں کہ ان کے جنازے جب ان کے شہروں میں پہنچے تو کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے پرچم جو ہیں وہ ان کے کافنز اور ان کی گاڑیوں پہ آگے آ جائیں جی. سردار علی مردان، تھینک یو فار دا کریکشن. احمد ولی پشین بلوچستان، عمران عباسی ہری پور، یہ جن کے بارے میں نے کہا کہ ہی واز ریزیڈنٹ ان اسلام آباد بٹ بیسیکلی ہی از فرام خانپور ہری پور. عبد القادر ایبٹ آباد، جی پلیز. کوہاٹ الیاس اورگزئی، یہ میں آپ کو تھوڑا سا یہ جو ویڈیو آخر میں دکھائی آپ کو تھوڑی سی ایکسپلین کر دوں. یہ سردار شفیق خان لنڈ ڈیرہ غازی خان، یہ ہمارے وہ شہید ہیں کہ جن کی ڈیڈ باڈی پمز میں پڑی رہی. ان کے لواحقین پاکستان تحریک انصاف، آپ کی برادری میں سے صحافی بھائی، وہ وہاں پہ ہاسپٹل میں جا کے کوائف ڈیمانڈ کرتے رہے، گھر والے میت مانگتے رہے، مگر انہیں انکار کیا جاتا رہا. 2-3 دن تک باقاعدہ طور پہ ریفیوز کر دیا کہ یہ ڈیڈ باڈی یہاں ہے ہی نہیں، ان کو نہیں دیا گیا. ان کی آہو بقا آپ میں سے بہت سے چینلز پہ یوٹیوبرز، ہمارے دوست جو صحافی ہیں وہ اٹھاتے رہے کہ یہ ڈیڈ باڈی، یہ میت ان کے حوالے کی جائے، مگر یہ ایسی ظالم اور جابر رجیم ہے جنہوں نے انکار کیا. اور اب پنڈی کے ہاسپٹل سے یہ کہہ کے یہ ڈیڈ باڈی دی گئی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ان کی جو موت ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ میں ہوئی. ہم نے اسی لیے آن سائٹ آپ کو یہ ویڈیو شیئر کی ہے کہ جس وقت ان کو بلٹ لگی اور کس طریقے سے وہ نوجوان ان کو اٹھا رہے ہیں موقع پہ، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ حکومت کس طریقے سے وہ شہادتیں اور ان میتوں کو چھپانے کی یہ رجیم کوشش کر رہا ہے. اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. جنازے نہیں چھپتے ہیں، شہادتیں نہیں چھپتی ہیں، اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ، یہ تو صرف ایک ویڈیو ہے، ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، یہ سارا ڈیٹا آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اور اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سے انٹرنیشنل میڈیا کے آؤٹ لیٹس ہیں جو آلریڈی یہ چیزیں آپ کے ہمارے سے پہلے رپورٹ کر چکے ہیں. زیادہ ان کو ایکسس، آپ کے اور میری ایکسس پہ تو ان کو پھر تکلیف ہو جاتی ہے نا، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، مگر یہ انٹرنیشنل میڈیا کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو رپورٹ کر چکے ہیں. بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے، آپ اس کو دیکھیں، گارڈین کی ایک رپورٹ ہے، اس کو دیکھیں. مذاق خیز بات یہ ہے کہ یہ حکومت کا بیان، اس رجیم کا بیان یہ ہے کہ ایک گولی نہیں چلی ہے. وہ بار بار ہم سے نام پوچھتے ہیں، وہ بار بار ہم سے ثبوت پوچھتے ہیں. یہ نام بھی موجود ہے، ثبوت بھی موجود ہے، اور جتنی گولیاں آپ نے چلائیں وہ میرے خیال میں وہ چھپ نہیں سکتی ہیں، کیونکہ ان کی جو گونج ہے ان گولیوں کی وہ کئی سالوں تک اس فسطائی دور کی یاد ان لوگوں کو، اس قوم کو دلاتی رہے گی. جو چیزیں
امپورٹنٹ ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اسی حوالے سے ہے. آپ کے ایک اور آپ کی برادری میں سے صحافی شاکر عباسی صاحب، وہ جو پولی کلینک اسپتال میں لائے گئے گولیاں لگنے والے زخمیوں اور شہیدوں کی انہوں نے لسٹ شیئر کی. حکومت نے پولی کلینک کے اوپر پریشر ڈال کے بعد میں اس لسٹ کو انہیں کہا جی یہ وہ لسٹ ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ لسٹ آپ کو پتا ہے جس طریقے سے آپ لوگ بڑی مشکل سے وہ حصول کرتے ہیں وہ انفارمیشن. تو انہوں نے بعد میں اس رجیم نے ان پہ پریشر ڈالا اور اس لسٹ کو ڈسون کرنے کی کوشش کی گئی. اسی لسٹ کے اندر سے پھر 2 بندوں کے جنازے جو ہیں وہ ہم نے آپ کو یہاں پہ دکھائے ہیں اور یہ ثابت کرتا ہے کہ کس طریقے سے ان کی اپنی ایشو کی ہوئی لسٹیں جو شاید ہو سکتا ہے اس وقت ڈاکٹرز نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے جلدی دے دی ہوں اور بعد میں رجیم کو سمجھ آئی ہو کہ یہ کام اس طرح نہیں تھا. شفیق کے حوالے سے میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ کتنا بڑا ظلم ہے. انصاف ڈاکٹر فورمز کے ڈاکٹر اور سٹاف کا اغوا جو کہ یہی انفارمیشن لینے کی کوشش کر رہے تھے، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے رپورٹ کی ہیں. یہ سب صرف اس لیے ہے کہ اس کو چھپایا جا سکے، مگر یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی ہیں. یہاں پہ ایک اور چیز بڑی اہم ہے، میں 2-4 نقطے کر کے اس کے بعد میں ریکویسٹ کروں گا عمر ایوب صاحب سے اور میرے سجاد صاحب سے کہ یہ بات کریں گے. یہ تو بالکل ایسے ڈی چوک پہ تو ایسے تھا کہ جیسے کوئی کربلا ہو. یہ تو جدیدی قوتیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں فسادیت پھیلائی ہوئی ہے پچھلے 2 سالوں سے. یہ جو وقت کے یزید ہے جنہوں نے وہاں پہ ڈی چوک میں کربلا سا سما پیدا کیا اور اپنے ہی بچوں پہ، معصوم بچوں پہ گولیاں چلائیں. مطلب دنیا کا کون سا قانون یہ کہتا ہے کہ پرامن احتجاجی نوجوانوں، بچوں، عورتوں کے اوپر گولیاں برسائی جائیں؟ کون سا قانون ہے جو جان لینے کی اجازت دیتا ہے؟ وہ کون سا قانون ہے جو کہتا ہے کہ تم ایک چوک میں بیٹھو گے اور ہم تمہیں گولی مار کے تمہاری جان لے لیں گے احتجاج کی وجہ سے؟ وہ کون سا ایسا گناہ کیا تھا ان بچوں نے؟ وہ کون سا ایسا ظلم کیا تھا ان نوجوانوں نے؟ وہ کون سا ایسا کام کیا تھا جس پہ یہ حکومت، یہ رجیم، یہ ریاست یہ سمجھتی ہے کہ ان کو جینے کا حق نہیں ہے اور ان سے جینے کا حق چھین لینا چاہیے؟ کس لیے؟ مجھے کوئی ایسا قانون دنیا میں دکھائیں جو اجازت دیتا ہو اس حکومت کو کہ آپ پرامن پروٹیسٹرز کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں. کبھی بھی نہیں. یہ لیگیسی ہے ماڈل ٹاؤن والوں کی، جو ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے کیا تھا. یہ لیگیسی ہے پیپلز پارٹی کی 77 میں. آپ دیکھ لیں یہ پی ڈی ایم کی ان دونوں پولیٹیکل پارٹی کی لیگیسیز ہے جو آج تک یہاں چل رہی ہے. اور یہ رجیم کس طریقے سے ریاستی مشینری کو استعمال کر کے اپنے ہی لوگوں کی جان لے رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ متی اللہ جان کی گرفتاری یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آپ کی آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ہونٹ سینا چاہتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ نہ پاکستان میں کوئی بول سکے، نہ پاکستان میں کوئی سن سکے، نہ پاکستان میں کوئی دیکھ سکے. پاکستانی اور پاکستان یہ they should be blind, they should be deaf, nobody should be able to speak. پروٹیسٹ اتنا بڑا گناہ ہے، احتجاج اتنا بڑا گناہ ہے. کوئی اندازہ ہے ان فسطائی یزیدوں کو کہ جن کے بچے چلے گئے ہیں آج ان کے گھروں میں کیا حالت ہوگی؟ وہ کیا کرنے آئے تھے؟ مجھے لوگ، کسی دوست نے کہا کہ جی وہ وہاں سے وہ بندے جس وقت فائر ہوا تو بندے بھاگ رہے تھے. او بھائی ذہن میں رکھیے گا یہ پرامن پروٹیسٹرز تھے، احتجاج کرنے آئے تھے. احتجاج کا حق آئین نے دیا ہے. گیس کے لیے تیار تھے ذہنی طور پہ، ربر بلٹس کے لیے تیار تھے ذہنی طور پہ، سٹن گرنیڈز بھی استعمال ہوئے ہیں، تیار تھے ذہنی طور پہ. یہ کوئی ملیٹنٹس نہیں تھے، یہ کوئی بت نہیں تھے، یہ گولیوں کے لیے تیار نہیں تھے، یہ گولیوں کے لیے تیار نہیں تھے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ احتجاج کرنے گئے تھے. ہاں شیلنگ ہے، شدید کر دو. ربر بلٹس پہلے بھی برساتے رہے ہو اور برس جاتی، مگر گولیاں مار رہے ہو تم یار. اور پھر ہم سے پوچھتے ہو اور انٹرنیشنل میڈیا اور نیشنل میڈیا کو کہتے ہو کہ ایک گولی فائر نہیں ہوئی. آپ نے سنا ان وزیروں کے بیان، کہتے ہیں جی کوئی ایک گولی، کہتے ہیں گولی فائر ہی نہیں ہوئی. مطلب میں تو ان کی بے حسی کے اوپر حیران ہوں کہ یہ کہتے ہیں گولی فائر ہی نہیں. یہ لوگ وہ دلیر اور بہادر تھے جو اپنے پرامن آئینی احتجاج کے حق کو ایکسرسائز کر رہے تھے. کسی کو حق نہیں تھا ان کے اوپر گولیاں برسانے کا. ایون اگر جنگیں بھی ہو رہی ہوں اور فوجی بھی آپس میں لڑ رہے ہوں تو وہاں بھی مورچے ہوتے ہیں، وہاں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچائیں، کور لیں. یہ نہیں کہا جاتا کہ گولیاں چلنی شروع ہو جائیں تو تم آگے. سو یس،
They had all the right to protect themselves. This government had no right to shoot at peaceful protesters who was protesting and exercising their constitutional right. یہ باتیں کرتے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی ہے. ایک وزیر کہتا ہے کہ ریاست کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا. میں نے تو یہ پڑھا اور سنا تھا کہ ریاست ماں کی سی ہوتی ہے. میں نے تو ماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ایسے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. یہ ریاست کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا کہ جو ریاست ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی جان لینا شروع کر دیتی ہے. یہ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ یہ نسلیں معاف نہیں کریں گی. نفرتوں کے وہ بیج اور وہ رشتے قائم کر لیے آپ نے کہ یہ آپ کو نسلوں تک ہانٹ کریں گے. یہ معاف نہیں کریں گے یہ لوگ آپ کو اپنے. اور یہ کہتے ہیں, یہ ایک بات میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اگر بھائی اجازت دیں تو میں کر لوں کہ جی یہ ریڈ زون کی طرف جا رہے تھے. ایک جگہ یہ بھی آیا, ایک طرف کہتے ہیں گولی نہیں چلی, دوسری طرف کہتے ہیں کہ ریڈ زون کی طرف جا رہے تھے. تو وہاں سو لیٹ می بی آن ریکارڈ کہ جو پہلا پروٹیسٹر جس کو گولی ماری گئی وہ سی پیک روٹ پہ جس وقت ساؤتھ کے پی کا قافلہ جس کو کیپٹن عمر امین لیڈ کر رہے تھے اپنے باقی ایم این ایز ایم پی ایز کے ساتھ اور باقی ضلعوں کے ساتھ, وہ جس وقت داؤد خیل پہنچا تو پہلا پروٹیسٹر جو ہے اس کو گولی وہاں لگی ہے. اور یہ اثر سے مغرب کے دوران کا وقت تھا. یہ میں آپ کو 24 کی بات بتا رہا ہوں. سو اگر کوئی یہ کہتا ہے اور یہ نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کو بتانے کی کوشش کرتا ہے, چاہے وہ کوئی انفارمیشن منسٹر ہے یا انٹیریئر منسٹر ہے یا وزیر اعظم پاکستان ہے, بولتا نہیں ہے وزیر اعظم پاکستان, بولے نا اپنے بچوں کی جان لینے کے بعد جو ہے وہ کیا شکل ہوتی ہے, میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. سو یہ کہنا کہ کیونکہ یہ ریڈ زون کی طرف جا رہے تھے that's why they were fired upon and on one hand they said there was no firing at all. So no, ان کا ارادہ تھا. تو 24 کو ہی عصر و مغرب کے دوران ہمارے پہلے بندے کو یہاں پیٹ سے نیچے وہ فائر لگا. ساؤتھ کے پی کا جو قافلہ تھا اس کی ڈیٹیلز بھی ہم آپ سے اس کی شیئر کر دیں گے. He was taken to the ڈیا خان ہاسپٹل and treated. سو یہ بڑا ایک ان کی باتوں میں تضاد سامنے آ رہا ہے کیونکہ یہ جو واقعہ ہو گیا ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کو چھپا کیسے کریں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں اور بہت سے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اور میں I condemn those elements. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کی احتجاجی تاریخ کی it was one of the greatest mobilization in Pakistan, peacefully done. اتنی بڑی موبلائزیشن پاکستان میں خصوصاً کے پی کی طرف سے میں نہیں سمجھتا, میرے علم میں نہیں ہے کہ اتنی بڑی موبلائزیشن پیسفلی جو ہے وہ اس طریقے سے ہوئی ہو. موبلائزیشن ہوئی, راستوں سے رکاوٹیں ہٹاتے گئے, ایک رکاوٹ, دوسری رکاوٹ, تیسری رکاوٹ, اینڈ دین یو ور ان ڈی چوک. جو عمران خان صاحب کا ایک جو ایک حکم تھا وہ وہاں ڈی چوک پہ پہنچ گئے سارے. اس میں علی امین خان صاحب خود موجود تھے, اس میں تمام کے پی کے لوگ تھے, پنجاب سے بھی کچھ لوگ تھے, بلوچستان کے لوگ تھے, سندھ سے ہمارے جو لوگ تھے وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا, بٹ اگین میں کہوں گا وہ کوئی ملیٹنٹ نہیں تھے. جس وقت گولیاں چلیں میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ وہاں سے نکلے, جو ورکر وہاں سے نکلے, یہ ان کا رائٹ تھا to protect their life. You can't put the lives of innocent protesters at risk by telling them to just keep standing in front of the bullets. Why? یہ لوگوں کے بچے ہمارے بچے نہیں ہیں. So میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دلیر لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کیا اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور خصوصی طور پہ چیف منسٹر کو جو وہاں تک پہنچا, ہزاروں لاکھوں کی لوگوں کی موبلائزیشن کو انشور کر کے, اور اس کے بعد جب آپ کے صوبے کی عزت کا سوال آیا کہ اپنے قائد کی بیوی جو ہے اگر وہ وہاں سے اریسٹ ہو جاتی یا وہ ان کو اغوا کر لیا جاتا یا ان کو مار لیا جاتا تو ساری آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ لوگ کہتے کہ یہ پختونوں کا چیف منسٹر گیا تھا اور وہ کر کے آ گیا. اس نے اپنی جان پہ کھیل کے یہ انشور کیا کہ پختون روایات, کے پی کی روایات کے حوالے سے وہ کسی کے آگے شرمندہ نہ ہو, کسی کو یہ انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے. assassination attempt on the chief minister of a province. ڈی چوک تو ایک واقعہ نا سر, ڈی چوک سے جب وہ نکلے اینڈ
let me tell you, he was one of the last people who left D Chowk. Let me be very clear on that. One of the last to leave D Chowk. जब वो निकलते हैं तो डी चौक से अगले चौक पे स्ट्रेट फायर गाड़ी के ऊपर, डी चौक पे भी, उससे अगला चौक मुनाल। जब तक वो केपी की हदूद में नहीं आए, गाड़ियों ने उनको चेस किया, हिट एंड रन था, गाड़ियों ने हिट किया। आप उनकी गाड़ियां देखिएगा, उनके डबल कैबिन्स जो है उनको हिट करके उड़ा दिया गया, उनका स्टाफ अरेस्ट कर लिया गया, उनकी अपनी गाड़ी जिसमें वो जा रहे थे उसको राइट लेफ्ट से जो है वो मारते रहे टू अरेस्ट हिम विद इन द लिमिट्स ऑफ इस्लामाबाद। फिर जब वो केपी में पहुंचे तो ये उमर साहब आपको खुद बताएंगे, ही वाज विद देम, कि किस तरीके से पंजाब रेंजर्स का क्या काम है केपी की हदूद में, कौन से कानून और जुरिस्डिक्शन के तहत पंजाब रेंजर्स जो है वो हरिपुर और एबटाबाद में मूव कर रहे थे। वो भी आपको अभी उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि मैं केपी की रवायात को अपहेल्ड करने के हवाले से मैं चीफ मिनिस्टर को खराज तहसीन पेश करता हूं, और मैं समझता हूं कि जो दलेर लोग जो केपी से गए, जिन्होंने बेसिकली जो रूह रवां थे इस सारे मार्च के, उनको सलाम है, उन माओं को सलाम है जिनके बच्चे शहीद हुए, उनकी नस्लों को सलाम है। हमारे जो वर्कर्स हैं, गिरफ्तारियों के हवाले से आपने देखा होगा कि मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी, हम भी आपको वक्तन फक्तन बताते रहे। हमारे हिसाब से 5,500-1,000 आदमी पाकिस्तान में अरेस्ट किया गया बिफोर 24 नवंबर इन डिफरेंट ऑपरेशंस इन डिफरेंट प्रोविंसेस। 5,500 हर जिले के अंदर, ये मैं पंजाब को साथ इंक्लूड कर रहा हूं, सिंध, बलोचिस्तान, हर जिले में से बंदे उठाए गए, बड़ी तादाद में बंदे उठाए गए। और वो कोई एफआईआर्स के, वो सिर्फ वो जो सिक्योरिटी ब्रांच की लिस्टें होती है ना जी, वो पंजाब हुकूमत बैठी है, पता नहीं ये क्या दिल रखते हैं और ये क्या इंसानियत है, इन्हें कोई शर्म नहीं है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। वो एक स्पेशल ब्रांच ने एक लिस्टें बनाई हुई हैं, उनमें सिर्फ पीटीआई के बच्चों को ये ऐड करते रहते हैं, उनके वर्कर्स को ऐड करते रहते हैं, जैसे ही कोई कॉल आती है वैसे ही छापे शुरू हो जाते हैं और बंदे। ये बात का फिक्र है। अब का फिक्र आप देखें तो आपने ये जो पुलिस के लोगों को बिठा के उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जा रही हैं, वो कहता है एक के पिंडी में 700 बंदे गिरफ्तार हुए हैं, अटक वाला कहता है कि हमने 1100 गिरफ्तार किए हैं। ये इनका फिक्र है। हम ये समझते हैं कि हमारे बहुत से लोग, सैकड़ों हजारों में जो मिसिंग है, वो भी इनके पास है। ये फिगर ये ऑन रिकॉर्ड दे रहे हैं, हम इसको नहीं मानते हैं। हम समझते हैं कि ये फिगर इससे बहुत ज्यादा है। और मैं अपने तमाम वर्कर्स को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के उससे वसासत से कहूंगा कि जो अटक में गिरफ्तार हैं, जो पिंडी में गिरफ्तार हैं, तहरीक इंसाफ के लोग, वर्कर पार्टी को भी हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं, जितने लोग पहुंच सकते हैं। ये जो हमारे बच्चे वहां पे अरेस्ट हैं, इनके लिए हमारी लीगल टीमें मोबिलाइज हो गई हैं। जो बच्चे अरेस्ट हैं, इनको कंबल, इनको कपड़े, इन बच्चों को कोई भी जो फैसिलिटेशन है वो हम भी अपनी हैसियत के मुताबिक यहां से पार्टी भी इंश्योर कर रही है। और जिन जिन जिलों के अंदर ये गिरफ्तार हैं, ये तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को डायरेक्शन जो है वो जारी हो रही है कि आप फौरी पहुंच के उनको हेल्प करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी और मेरी आज़ादी के लिए, खान की हकीकी आज़ादी के ख्वाब के लिए, इन्होंने ये सारी कुर्बानी दी है। गाड़ियां, आप लोगों के सूबे में से सबसे बड़ी मोबिलाइजेशन थी, सैकड़ों हजारों गाड़ियां वहां खड़ी हैं। आज एक वीडियो आई है जो सरकारी लोग यूनिफॉर्म में, पुलिस और बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे खड़ी हुई गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं। मतलब वही वो गुल्लू भट्ट वाली जो मेंटेलिटी है। याद है आपको, वीडियोस आपको याद हैं? वो वीडियो आज शेयर की है किसी ने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखी है, ऑब्वियसली आप में से किसी भाई ने हिम्मत की होगी। लोग यूनिफॉर्म में खड़े होकर गाड़ियां तोड़ रहे हैं। भाई, हु हैज गिवन यू दिस राइट टू डिस्ट्रॉय द प्रॉपर्टी ऑफ पाकिस्तानी पीपल? कानून है ना 3 साल के सजा का, अगर कोई डी चौक में बगैर इजाजत आए तो दो उनके ऊपर 3 साल वाले कानून के तहत एफआईआर और पेश करो उनको अदालतों के अंदर, और फिर जज फैसला करेंगे उनका। आपने उनको गोलियां मारी, फिर जब वो बेचारे वहां से निकले अपनी जान बचाने के लिए, तो उसके बाद आप उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो तबाह करते हैं, उन गाड़ियों को। ये क्या है? व्हाट काइंड ऑफ अ गुंडागर्दी इज दिस? ये तो कोई हुकूमत या रिजीम नहीं, ये तो मुझे बुली लगते हैं।
مطلب آپ اپنے ہی لوگوں کی گاڑیاں, مطلب انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اسٹیٹ از ریسپانسبل فار مائی پروٹیکشن, اسٹیٹ از ریسپانسبل فار مائی سیکورٹی. مجھے بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ذمہ داری میری ریاست کی ہے اور میری سرکار کی ہے. مگر یہ کیسی سرکار اور ریاست ہے جو اپنے ہی لوگوں کی پراپرٹی تباہ کرتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 24 نومبر سے پہلے بلا امتیاز, پہلے تو جو کچھ زیادہ بولتے تھے صرف ان کے گھر توڑے جاتے تھے نا. پنجاب میں ہر ایم این اے ایم پی اے کے گھر میں گھس کے اس کو رینسیک کیا گیا, تباہ کیا گیا, ہر چیز توڑ پھوڑ دی گئی. اور میجورٹی لوگوں کو ہم نے کہا کہ ڈونٹ شیئر, کو خوف پیدا نہ ہو, آپ حوصلہ کریں, یہ تو روٹین چلتی رہے گی. وہ چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں ساری کہ انہوں نے کے ساتھ کیا کیا ہے. ہمارے ان لوگوں کو کمبل, گرم کپڑے, ان سب چیزوں کی ضرورت ہے, اور میں پارٹی کے دوستوں کو کہوں گا کہ وہ اس پہ ہیلپ کریں. ایک نیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان اسمبلی کے اندر ایک قرارداد آئی ہے. بلوچستان اسمبلی میں قرارداد آئی ہے. وہ کیا قرارداد ہے کہ جی آپ پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیں. میں مطلب یہ ان احمقوں کی حماقتوں میں روز اضافہ ہوتا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. آپ بین کر سکتے ہیں تو بین کر دیں. ہم بھی کے پی اسمبلی کے اندر قرارداد لے آتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو بھی بین کر دیں. جو تمہارے بلوچستان میں قرارداد لانے سے پی ٹی آئی بین ہوئی نا, تو انشاءاللہ پھر ہمارے کے پی کے اندر قرارداد لانے سے پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی بین ہونا پڑے گا. اور ہم لے کے آئیں گے اب یہ قرارداد, آپ لے آئے ہیں, اب ہم بھی لے کے آئیں گے کے پی اسمبلی میں یہ قرارداد کہ ٹھیک ہے جی, یہ جو فسطائیت کے آرکیٹیکٹس ہیں نا, ان کو بھی ہمیں اسی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے جیسے یہ لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں. ہم آپ کو صرف کنفرم چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ کل ہمیں آپ کے سامنے جب ہم جواب دہ ہوں گے تو کوئی چیز اوتھینٹک ہو سکے. اب بار بار کہتے ہیں, آپ نے خبریں سنی ہوگی کہ گورنر راج جو ہے وہ ہم لگا دیں گے, یا یہ خبریں نکل رہی ہیں. یہ بھی حماقتوں میں سے ایک اور حماقت ہوگی. یہ آپ کر کے دیکھ لیں, آپ اپنے ایک صوبے کے خلاف یہ زہر آپ کب تک اگلیں گے اور کب تک آپ اس کو وہ کریں گے, اس کی کوئی حد نہیں ہے. مگر کے پی کے عوام نے جس طریقے سے پہلے اس فسطائیت کا مقابلہ کیا ہے, ڈی چوک میں پہنچ کے ثابت کیا ہے کہ یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہے, کسی سے گھبراتے نہیں ہے, اور ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ آپ کی ہر سازش کو ناکام کریں گے, آپ کے ہر ہوچے گھٹیا گندے ہتھ کنڈوں کو جو ہے وہ یہ ناکام بنائیں گے. اور یہ آپ کی صرف سوچ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ایسے ختم ہو جائے گا. اس پہ ہم لیگل کارروائی کریں گے, ہم اس کو ایسے نہیں جانے دیں گے. تمام وہ گھر جو پنجاب میں توڑے گئے ہیں, سب کو عرض کیا جا رہا ہے پارٹی کی طرف سے کہ اس کے خلاف عدالتوں میں جائیں گے. جو پہلے 1 سال سے برداشت کر رہے ہیں, نہیں اب نہیں ہوگا, عدالتوں میں جائیں گے. اور جو ڈی پی اوز, چاہے کوئی پنجاب کا آئی جی ہے, چاہے کوئی اسلام آباد کا آئی جی ہے, یہ ساری ایف آئی آر جو ہیں, یہ ہم اس پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ فوری سے پہلے دی جائیں. ہم ذمہ دار سمجھتے ہیں شہباز شریف کو, ہم ذمہ دار سمجھتے ہیں انٹیریئر منسٹر کو, اور بالکل یہ جو روز آ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں ساری پاکستانی عوام کو اور عمران خان کے چاہنے والوں کو, وہ جو ایک انفارمیشن منسٹر ہے, ہم اس کو بھی ذمہ دار سمجھتے ہیں. یہ تمام لوگ جو ہیں, چاہے پرائم منسٹر ہے, چاہے انٹیریئر منسٹر ہے, چاہے انفارمیشن منسٹر ہے, یہ ساری جو یہ رجیم ہے, یہ ساری جو حکومت ہے, یہ ہمارے ان بچوں کے, ان شہیدوں کے قاتل ہیں. یہ جو ہے یہ آرڈر دینے والے ہیں, یہ پہلے دھمکیاں دیتے ہیں, پہلے دھمکیاں دی. آپ نے دیکھا کہ انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ 5 منٹ تک فائرنگ کریں گے تو ان میں سے کوئی کھڑا نہیں رہے گا, سارے بھاگ جائیں گے. اور اس کے بعد 726 نمبر والا واقعہ ہو گیا, پھر آ کے گفتگو کی انٹیریئر منسٹر نے, اور پھر یہ والا واقعہ ہو گیا. تو یہ زمین پہ خدا بننے کی جو آپ کی خواہش ہے, یہ قوم پوری نہیں ہونے دے گی. یہ جو اندھیرا دور ہے یہ ختم ہو جائے گا. آپ لوگوں کو یہ جو کام آپ نے کیا ہے, آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا, عدالتوں میں جواب دینا پڑے گا. آپ کو آئین کے مطابق آپ کو اس ملک کی قانون کے سامنے جواب دہی کرنی پڑے گی. یہ جو قتل ہیں, یہ جو شہادتیں ہیں, اس میں آپ بالکل بچ کے نہیں جا سکیں گے. آپ یہ سمجھتے ہیں, دیکھیں جب کوئی طاقتور ہوتا نا, اور خصوصاً اس قسم کی طاقت ہو کہ جب آپ کے پاس یہ اختیار ہو کہ آپ اجازت دیں گولی کی اور گولیاں چل جائیں اور لوگوں کے بچے مر جائیں, تو پھر پتہ نہیں ایک عجیب و غریب قسم کی شاید فرونیت جو ہے وہ لوگوں میں آ جاتی ہے.
اور وہ فرعونیت جو ہے وہ پھر شاید اس وقت تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے طاقتور کوئی نہیں ہے، مگر اللہ کی ذات جو ہے وہ ہے. ہم اس پہ چاہے جوڈیشل انکوائریز ہیں، چاہے کورٹ کی انکوائریز ہیں، ایف آئی آرز ہیں، وی اسٹرانگلی ڈیمانڈ کہ یہ حکومت یہ ایسی حرکت نہ کرے. ہم عدلیہ سے بھی کہیں گے کہ سارے آپ کے بچے تھے، یہ پاکستانی تھے اور صرف پرامن احتجاج کر رہے تھے. ان کے ساتھ یہ ہوا ہے. جب آپ کے چیف منسٹر پہ اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے تو ہم چاہیں گے کہ ان چوکوں کی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے گاڑیاں لگیں اور ایسے گولیاں لگیں، سیف سٹی ہے نا، اربوں روپے لگے ہیں سیف سٹی کے اندر. تو ٹھیک ہے، آپ عمران خان صاحب کی کورٹ والی فوٹیج تو نہیں مل رہی ہے، 9 مئی والی فوٹیج بھی نہیں ملتی ہے، اس کے بھی ٹکڑے آپ نکال کے وہ کر دیتے ہیں. یہ تو چوکوں میں سے وہ گیا نا، کہیں اڑ کے تو نہیں گیا. تو وہ جو آپ نے اس کو اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے، غائب ہو گئی ہے، تو بس دین آئی ریسٹ مائی کیس. پھر میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ ہمارا پہلا نیریٹو ہے، جس طرح یہ ہمیشہ کرتے ہیں چھپانے کی کوشش، یہ اسی طرح کر رہے ہیں. تو وہ اسٹرانگلی ڈیمانڈ کہ ان کی ایف آئی آر جو ہیں وہ پرائم منسٹر پہ، انٹیریئر منسٹر پہ، یہ جو ہمارے اطلاع کے منسٹر ہیں اس پہ دی جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر جو ہے وہ لوگوں میں بے چینی پھیلے گی اور یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور ہم عدلیہ کو دوبارہ، میں نے پہلے بھی کہا اسی پریس کانفرنس میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سامنے آئیں اور یہ جو قاتل ہیں جنہوں نے قتال کیا ہے، ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں. اس طریقے سے یہ کام نہیں چلے گا، اس طریقے سے یہ ملک نہیں چلے گا. میں عمر ایوب صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی اس پہ بات کریں. وہ کوشچن آنسرز میں دے دیں گے. Question answer کوشچن آنسرز میں دے دیں گے. سینٹر میں آپ ادھر ہاں آپ آتے پلیز آئیں. وہ گرفتار 12 ہیں جو ہمارے شہید ہیں ان کے بعد 12. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے غیور خواتین و حضرات السلام علیکم. اس وقت ہم لوگ پشاور میں ہیں. سب سے پہلے تو یہاں پہ میرے بھائی شیخ وقاص صاحب نے آپ کو ڈیٹیلز دی ہیں ہمارے شہداء کی. میں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے ان غیور لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال پہ ڈی چوک تک پہنچے. انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے پاکستان تحریک انصاف کے ان ساتھیوں کا جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اور وہ ایک کاز کے لیے انہوں نے اپنی زندگیاں دیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان ساتھیوں کا پاکستان تحریک انصاف کے جو زخمی ہوئے. میں سلام پیش کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ونگز کا، تمام ونگز جس میں خواتین ورکرز، آپ کے ڈاکٹرز، آپ کے لائرز، آپ کے آئی ایس ایف، آپ کی آئی ایل ایف، آپ کے یوتھ ونگ، جتنی ہماری ونگز ہیں ان سب کو، ہمارے پارلیمنٹیرینز کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں. خواتین و حضرات جو ہمارے شہداء ہیں ان کے لیے، ان کے خاندان کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب نے پیکج کا اعلان مانسیرا میں کر دیا ہے. جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی جلد سے جلد عطا کریں. ان کے لیے بھی پیکج کا اعلان ہو گیا اور انشاءاللہ یقینی منایا جا رہا ہے. میں یہاں پہ واضح طور پہ بتاتا چلوں کہ جو رول میرے بھائی جناب وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب کا رہا ہے، جس بہادری کے ساتھ، جس طریقے سے سیاسی بصیرت کے ساتھ انہوں نے لیڈ کیا اپنے قافلوں کو. 25 تاریخ کی صبح 8 بجے میں ہزارہ موٹر وے پہ کھڑا تھا. ہم لوگ ہزارے قافلے کو لا رہے تھے اور ہمارا سامنا تقریباً 1400 پنجاب پولیس کے ساتھ تھا اور وہ وہاں پہ شدید شیلنگ کر رہے تھے. دوسری طرف سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے غازی بروتھا کو کھولا اور جس وقت وہ برہان آئے وہ پھر پیچھے سے آ کے انہوں نے پش کیا پولیس کو. یہاں سے ہم نے کیا اور وہ بلاکیڈ ہم نے کھولا اور ان کے ساتھ پھر ان کی گاڑی میں بیٹھا اور ہم لوگ آگے تک اکٹھے رہے.
दिन रात एक एक लम्हा, एक एक सेकंड वर्कर्स के लिए, बाकी लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम से लेके हर एक चीज तक वो शख्स इन 4 दिनों में मेरा ख्याल है शायद ही 1 घंटा भी ना सो सका हो। हम लोग साथ थे, एक ही गाड़ी में थे। मैं उसकी बहादुरी को, उसकी अजमत को सलाम पेश करना चाहता हूं और ऑन रिकॉर्ड डालना चाहता हूं। मैं बुशरा बीबी साहिबा की बहादुरी को सलाम पेश करता हूं। उनके जान को खतरा था और वो मैं डिटेल्स में जाऊंगा। जिस तरह गोलियां चली वो वहीं पे रहीं, उन्होंने किसी किस्म का तशवीश का इजहार नहीं किया। जिस वक्त उनकी गाड़ियों को बाएं साइड से, दाएं साइड से, आगे से, पीछे से टकरा के डिसेबल किया जा रहा था, गोलियां बरसाई जा रही थी, उनको कोई तशवीश नहीं हुई। जिस वक्त रेंजर्स का खतरा था हमें हरिपुर में और केपीके में, उनको कोई तशवीश नहीं थी। हम लोग सारे एक गाड़ी में थे। मैं यहां पे वाज़ेह कर दूं ख़वातीन और हज़रात कि बैसियत सियासी वर्कर अल्हम्दुलिल्लाह 25 मई 2022 को भी मेरे अजीम कायद जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का हुक्म था कि रोड खुलने चाहिए, और पत्थरगढ़ में हमने वो खोला जो रुकावटें थी, और उस वक्त आपको याद होगा पुलिस तशद्दुद का निशाना बना, 46 से ज़्यादा लाठियां खाई और हमने अपना मिशन कंप्लीट किया। इस बार भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का हुक्म था और मेरे वज़ीर आला और सूबाई सदर अली अमीन खान साहब का हुक्म था। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फ्रंट लाइन पे खड़े रहे और बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन मुझे टारगेट किया गया। यहां पे जो आप निशान देख रहे हैं, ये शेल, टीयर गैस शेल डायरेक्टली 25 गज के फासले से डायरेक्ट फायर मुझ पे हुआ। एक मेरी छाती पे लगा और दूसरा शेल यहां पे लगा। जब आप किसी को उसके सिर पे या गर्दन पे या छाती पे टारगेट करते हैं ख़वातीन हज़रात, वो कातिलाना हमला होता है। और जो साथी यहां पे आपके मीडिया के ख़वातीन हज़रात आप यहां पे मौजूद हैं, आपको पता है कि टीयर गैस शेल का वजन कितना होता है और वो कितनी स्पीड के साथ आके लगता है। अल्लाह ताला ने एक बार फिर जिंदगी दी, 25 मई के बाद भी दी, अभी भी दी। हमारी जान भी हाजिर है अपने मुल्क के लिए, अपने लीडर के लिए और अपनी पार्टी के लिए। मैं इस कातिलाना हमले में शहबाज शरीफ को जिम्मेदार ठहराता हूं, मरियम नवाज को मैं जिम्मेदार ठहराता हूं, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को मैं जिम्मेदार ठहराता हूं, और डीपीओ अटक गयास गिल गालबन उसका नाम है, उसको मैं जिम्मेदार ठहराता हूं। क्योंकि मैं देख रहा था कि डायरेक्टली आके कोई निशाना तान के किसी को मारता है तो वो एक कातिलाना हमला या असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है, और ये लोग मुझे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि मैं इनके हर एक चीज को एक्सपोज करता हूं बैसियत लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौमी असेंबली में, और बगैर किसी उसके हिचकिचाहट के हम लोग जो बात दिल पे होती है, जो सच होती है, उसकी तर्जुमानी करते हैं क्योंकि मेरे लीडर वजीर आजम इमरान खान साहब ने हमें यही सिखाया है। ख़वातीन व हज़रात, यहां पे कौम की याददाश्त के लिए मैं एक बात कहूंगा, पर उससे पहले मुझे मालूम है कि मेरे मीडिया के ख़वातीन व हज़रात जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं, और इससे पहले भी जब मैं करता हूं और पेशावर हाई कोर्ट के अहाते में भी आज मैंने की थी, आप लोग गयूर और बहादुर सहाफी हैं। बदकिस्मती के साथ कोई बुरा लगे, किसी को बुरा न मनाइएगा। आप चैनल्स की मुलाजमीन है, पर आपके जो मालिकान है ना वो बहादुर है ना वो दलेर है। वो मीडिया को एज अ बिजनेस ट्रीट कर रहे हैं और वो सच की आवाज को दबाते हैं, क्योंकि उनको एक कॉल कहीं से आती है तो उनकी काम पे टांगनी लग जाती हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि इसके बाद भी अभी जो मैं बातें करूंगा उनकी काम पे टांग रही होंगी
اور وہ اس وقت آپ کا یہ آن ایئر یا لائیو جا رہا ہے یا ریکارڈنگز اس کو سپریس کریں گے. امید ہے کہ آپ اس کو بعد میں کیری کریں گے, کیونکہ سچ کبھی چھپنا نہیں چاہیے. کبھی ہم ہیں, کبھی میڈیا ہے, کبھی کچھ اور ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ٹائم پہ جس وقت نظام مصطفیٰ کی موومنٹ شروع ہوئی, اس وقت سیکیورٹی ایجنسیز اور باقیوں کو آرڈر ہوا کہ آپ مظاہرین پہ فائرنگ کریں. لاہور میں اور باقی شہروں میں بریگیڈ کمانڈرز نے استعفیٰ اپنا ٹینڈر کیا. انہوں نے کہا ہم لوگ اپنے نہتے شہریوں پہ فائرنگ نہیں کریں گے. یہاں پہ میجر سجاد صاحب بھی موجود ہیں, انہوں نے بھی ملٹری اکیڈمی میں یہ اوتھ لیا ہوگا, حلف. آئین کا آرٹیکل 244 ہے, اس کے 3 شیڈیول میں خواتین اور ذات جو حلف ہوتا ہے, یہ کوئی سینسر کرنے والی ابھی بات نہیں, گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ ہر ایک ایئر فورس, آرمی اور نیوی کا افسر یہ اوتھ اس کو لینا پڑتا ہے پریڈ گراؤنڈ میں جس وقت وہ کمیشن ہوتا ہے. I do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army or Navy or Air Force as required by and under the law. خواتین و حضرات, یہاں پہ جو بات امپورٹنٹ ہے وہ ول آف دا پیپل ہے. ول آف دا پیپل جو ہے وہ آپ کے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں سپریس ہوئی ہے. وہ ریگنگ کے ذریعے اور اس سے ریگنگ سے زیادہ جس وقت ریزلٹس ڈکلیئر ہو رہے تھے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ملی بھگت سے آپ کے ٹیمپرڈ فارم 47 شائع ہوئے اور ایک 17 پارٹی کی سیٹوں والی پارٹی کو حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ الحاق کر کے ایک جگاڑ سی حکومت بنائی گئی ہے جو انلیگل ہے. میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ پاکستان کے مسلح افواج کے افسران اور جوان اور سیکیورٹی ایجنسیز کے, ان کو ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں. وہ ہماری خاطر بارڈرز پہ ہوتے ہیں اور جان کی بازی لگاتے ہیں. پر یہاں پہ میں ان سے ضرور سوال کروں گا, ضرور سوال یہ کروں گا کہ جس وقت نہتے لوگوں کے اوپر سیکیورٹی ایجنسیز کو آرڈرز آتے ہیں کہ وہ فائر کریں, ان کو سوچنا ضرور چاہیے. خواتین و حضرات, آپ کے پاس فوٹیجز آئیں, آپ نے دیکھی. وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی کے ساتھ میں ڈی چوک میں موجود تھا. فائرنگ سے 1 منٹ قبل تک میں گاڑی سے باہر ڈی چوک کے اندر مختلف مقامات میں پیدل پھر رہا تھا. جیسی گاڑی میں بیٹھا اس کے 60 سیکنڈ 1 منٹ کے بعد شدید فائرنگ شروع ہوئی اور شدید ٹیئر گیس شیلنگ شروع ہوئی. دنیا کا کوئی بھی اسپیشل فورسز کا شخص ہو یا انفنٹری کا ہو یا آرٹلری کا ہو یا جو کوئی بھی ہو, وہ مشین گن کی فائرنگ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا. میں آپ کو وہ ویپنز کی ساخت بھی ابھی بتا دیتا ہوں, اور سنائپر جو استعمال ہوتے ہیں ان بندوقوں کی بھی ساخت بتا دیتا ہوں. خواتین و حضرات, جو فائرنگ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پہ ڈی چوک پہ ہوئی, وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے وہ ویپنز تھے جو کہ کولیشن سپورٹ فنڈ کے تحت امریکن عوام کی ٹیکس پیئرز پیسے کے ساتھ خریدے گئے. امریکن گورنمنٹ نے پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو عطیے میں دیے تھے, گفٹ فرام دا پیپل آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. یہ لائٹ مشین گن جو استعمال ہوئی تھی اس کا نام ہے M60, اور یہ تقریباً 750 راؤنڈ پر منٹ فائر کرتی ہے. اس کا کیلیبر 308 یا 7.62 × 51 ہے. اس کی مزل ویلوسٹی تقریباً 741 میٹر پر سیکنڈ ہے.
یہ بھی آپ ذہن میں ایک چیز یاد رکھیے گا. کئی لوگ پوچھتے نا کہ یہ کیوں نہیں کھڑی ہوئی لیڈرشپ. جس فاصلے سے اس مشین گن نے فائرنگ، لائٹ مشین گن نے فائرنگ شروع کی، وہ فاصلہ 150 میٹر کا بھی نہیں تھا. 750 راؤنڈ پر منٹ جس وقت فائر ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی آپ کا 150 میٹر سے، اور گولی کی سپیڈ آپ کی تقریباً 741 میٹر پر سیکنڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک سیکنڈ میں 2 گولیاں آ رہی ہیں. کون سا شخص، خاتون یا مرد، اس چیز کو سہ سکتا ہے وہاں پہ؟ ایک پوائنٹ، اس مشین گن پہ نائٹ ویژن سائٹس لگی ہوئی تھیں. یہ ویپنز دیے گئے تھے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کے لیے، نہ کہ نہتے معصوم پارٹی ورکرز جو کہ ایک پیسفل احتجاج کر رہے تھے ڈی چوک پہ، ان پہ استعمال کیا جائے. اس کے ساتھ ایک دوسرا سنائپر رائفل، اس کا نام جناب والا ریمنگٹن 700، اس کا کیلیبر .308 یا 7.62 x 51 نیٹو راؤنڈ اس کو کہتے ہیں. اس کی بھی سپیڈ یہی ہوتی ہے 741 میل فی سیکنڈ، میٹر پر سیکنڈ. اور اس کے ذریعے بھی وہ نائٹ ویژن سائٹس کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا. سنائپر راؤنڈ کے ذریعے اموات ہوئیں، لوگوں کو لگیں. دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ وہ ویپنز جو کہ دہشت گردی کی جنگ میں استعمال ہونے تھے، وہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بدقسمتی کے ساتھ اپنے نہتے شہریوں پہ استعمال کیا، اور وہ بھی ڈی چوک میں، اسلام آباد کے دل میں. یہاں پہ میں یہ بھی آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ہمارا ایک پاکستان تحریک انصاف کا ساتھی، دلیر ساتھی، کنٹینر کے اوپر نماز ادا کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اور اس کو ایک سیکیورٹی فورس کا اہلکار آ کے دھکا مار کے تقریباً 30-35 فٹ سے اوپر سے اس کو دھکا مار کے نیچے گراتا ہے. وہ آپ ساتھیوں نے دیکھی ہوگی فوٹیج. اس کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. یہ سین شاید غازہ میں یا آپ کے ویسٹ بینک میں یا مقبوضہ کشمیر میں یا ہلاکو خان یا چنگیز خان کی فوجیں کر سکتی تھیں، پر یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے، جس سیکیورٹی اہلکار نے یہ کام کیا، اس کے افسر کو، اس کے کمانڈنگ افسر کو، جس بھی ایجنسی اس کا ہو، ان کو کورٹ مارشل کرنا چاہیے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہو، اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہو، اس کو آپ اٹھا کے نیچے پھینکے. ناقابل برداشت اور شدید الفاظ میں ہم لوگ مذمت کرتے ہیں. فل کورٹ مارشل انکوائری ہونی چاہیے، اور ان افسران کو اپنی نوکریوں سے برخاست کرنا چاہیے، ٹرمینیٹ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، یہاں پہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ افریدی صاحب سے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس پہ یہ انویسٹیگیٹ کریں کہ نہتے شہریوں پہ جو فائرنگ ہوئی وہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوئی، وہ کیوں ہوئی، کس نے وہ اتھارٹی دی کہ اتنی زیادہ اموات ہوں. اور اس کو سپریس کرنے کے لیے، جس طرح میرے بھائی شیخ وقاص اکرم صاحب MNA صاحب نے کہا کہ پھر ہسپتالوں میں پریشر ڈالا گیا کہ آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں فائرنگ نہ لکھیں. ان سے ایفیڈیوٹ ان کے لوائقین سے لیے جا رہے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا ہے. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور وہ راؤنڈ جو ان کے جسم میں ان کو چیک کرنا چاہیے کہ کون سے ویپن سے آئے تھے. 1 منٹ میں پتہ لگ جاتا ہے. یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں مختلف جگہوں پہ شدید انٹیلیجنس فیلئرز ہو چکے ہیں. تقریباً پچھلے 20-22 دنوں میں 200 سے زیادہ اموات مختلف جگہوں پہ ہو چکی ہیں. وجہ کہ آپ کے ایجنسیز کے لوگ پاکستان تحریک انصاف اور صحافی برادری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ویگو ڈالے ہمارے پیچھے یا صحافی برادری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نہ کہ دہشت گردوں کے پیچھے.
جب آپ ڈیویٹ کرتے ہیں اپنی کور رسپانسبلٹی سے تو پھر ریزلٹ فیلئر ہی ہوتا ہے، اور یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں یہاں پہ یہ بھی اپنی غیور آرم فورسز سے کہوں گا کہ یہ حکومت ایک غلط بنیادوں پہ بنی ہے، اور آئین اور قانون میں یہ ایک سیٹلڈ لا ہے کہ ایک عمارت کی فاؤنڈیشن جب غلط ہوتی ہے تو لہٰذا وہ گرائی جا سکتی ہے، وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہوتی۔ وہ اس حکومت کو سپورٹ نہ کریں اور لوگوں کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ، ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہاں پہ خواتین و حضرات دو اور اہم باتیں کر کے میں پھر آپ سے اجازت لوں گا۔ یہاں پہ یہ میں بات کروں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین خان گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی کی گاڑیوں کے ساتھ جو حال کیا گیا، ڈائریکٹ فائرنگ، ٹکریں مارنی منال کے قریب، یہ ایک معجزہ ہے۔ آپ ان کی گاڑیوں کا حال جس طرح شیخ وقاص صاحب نے دیکھا ہے، کہا ہے، وہ دیکھیں آپ، میں تو موجود تھا ادھر، جس طریقے سے وہ پہنچے، وہ تقریباً 10 کلومیٹر رمس پہ گاڑی پہنچی ہے، شعلے اس کے رمس سے نکل رہے تھے، یہ حالات تھے۔ ایک فوٹیج آپ کے ساتھ شاید آپ نے شیئر کی دیکھی ہوگی، ایک کالی کلر کی بلٹ پروف لینڈ کروزر ہے، اس کے پچھلے شیشے میں ایک آرمر پیئرسنگ راؤنڈ لگا ہے۔ وہ راؤنڈ، وہ گولی اس لیے لگی تھی کیونکہ سنائپر کو اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ یہ گاڑی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی، وزیر اعلیٰ صاحب کی ہے، الیمین خان صاحب کی ہے۔ در حقیقت وہ گاڑی سیکیورٹی ایجنسیز کے افسران کی تھی۔ اس مغالطے میں ان کے اپنے ہی سنائپرز نے اس گاڑی پہ گولی چلا دی، اور وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، کاری لینڈ کروزر بلٹ پروف، پچھلا لیفٹ سائڈ کا پچھلا شیشہ جو ہے آخری، اس پہ وہ بلٹ سامنے سے نظر آتی ہے۔ تو جب آپ اس طرح کے انٹرینڈ، ان پروفیشنل لوگوں کو ہتھیار سونپا دیتے ہیں تو ریزلٹ پھر آپ کا ٹریجک ہی ہوتا ہے۔ میں یہ بھی بات کروں کہ متی اللہ جان صاحب کے ساتھ جو اس وقت برتاؤ کیا جا رہا ہے، جو غلط کیسز لگائے جا رہے ہیں، اور ہمارے باقی بھی پریس کے ساتھیوں کو، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جرت کی کہ وہ سچ بولیں، اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں اس ایکشن کی، اس فارم 47 کی، اس کو کنڈیم کرتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم پہ اس وقت تک 8 مزید FIRs ہم سب پہ ابھی تک مختلف شہروں میں ہو چکی ہیں۔ مجھ پہ تو جناب 100 سے اوپر ہو چکی ہیں ابھی، اور یہ بھی اور بھی زیادہ مزید ہو گئی ہیں۔ اور مجھ پہ ابھی فیصل آباد پہ پہلے بھی ایک موٹر سائیکل چوری کی، اور باقی جگہوں میں ایکس رے مشین کی چوری کی، اور ڈنڈے چوری کی، اور پولیس کی وردیوں چوری کی تھی، اور 7 قتل کی اور دہشت گردی کی تھی، اور میرا خیال ہے مجھے اور کوئی کام نہیں ملا تو 2 اور موٹر سائیکل چوری کی FIRs بھی مجھ پہ ہو گئی ہیں۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ میں کوئی، میرا خیال ہے ابھی موٹر سائیکل ورک شاپ یا کر دوں، یا بین الصوبائی گینگ کا ممبر کوئی بن جاؤں موٹر سائیکل کا، یا کیا کروں۔ یہ حالات ہیں ان کے۔ یہ ڈفرز کو آپ جس وقت بنا دیتے ہیں نا انچارج کے وہ کام کریں، تو پھر وہ ڈفر توپ ہی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ میں خواتین و حضرات یہ بھی کہوں کہ جس وقت ہری پور میں ہم لوگ جا رہے تھے، KP میں ایک خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ فیڈرل ٹیریٹری سے، اپنی دارالحکومت سے، فیڈرل حکومت سے، وہ جس میں سارے صوبوں کا حصہ ہوتا ہے، وہ اپنے صوبے میں جا رہا ہے، وہاں پہ اس پہ قاتلانہ حملہ، اور اس کو روکا جا رہا تھا، اور وہ اپنے صوبے میں بھی جس وقت چلا گیا تو ہمیں انفارمیشن تھی کہ رینجرز وہاں پہ ہری پور میں ہمارے شہر میں آ گئے ہیں، اور مختلف روڈ جو میرے گھر کے قریب ہیں اور باقی جگہوں میں ان کو بلاک کریں، 300 سے زیادہ۔ کس نے آتھرائز کیا؟ پنجاب رینجرز وہاں پہ آئے ہوئے، کس نے آتھرائز کیا؟ وزیر اعلیٰ صاحب نے جس وقت IG KP اور چیف سیکرٹری KP سے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہمیں معلوم نہیں ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب خود ہوم منسٹر ہے۔ رینجرز تبھی آ سکتی ہے جس وقت ایک صوبے کی کابینہ اس کو آتھرائز کرے۔ سو لہٰذا یہ حالات ہیں اس ملک میں کہ ایک صوبے کے
اندر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرفیئر کر رہی ہے غیر آئینی غیر قانونی طور پہ. ایک وزیر اعلیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, بشرا بی بی کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ہر حربہ استعمال کر رہی ہے. تو آپ کا یہ سارے حالات ہیں. آخر میں خواتین و حضرات, گورننس رول کے بارے میں شہباز شریف کو ایک ہی میسج ہے اور اس کی کابینہ کو, ہوش کے ناخن لو مسٹر شہباز شریف اور تمہارے فیڈرل منسٹرز. یہ سرزمین پختونوں کی ہے, یہ حکومت ہماری ہے. اس کا انشاءاللہ تعالی ہر طریقے سے قانونی طریقے سے ہم لوگ اپنا قانونی دفاع کرنا جانتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالی, کیونکہ یہاں پہ سیٹیں ووٹ پاکستان کی عوام نے اور خیبر پختونخوا کی عوام نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دیے. اور آخر میں کہوں گا کہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا ڈی چوک تک پہنچنے کا, وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حکم کے عین مطابق پورا کیا گیا. آگے سے گولیاں برسائی گئیں, اس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں لوگوں نے خود بچائیں. اور میں سارے لوگوں کو ایک بار پھر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. میں صاحب صرف ایک منٹ میں صاحب لیں گے. He wants to say something. بس مختصر سی بات کرنی ہے. شیخ وقاص صاحب نے بڑی تفصیل سے اور عمر ایوب صاحب نے بڑی تفصیل سے ساری بات بتا دی ہے. اکثر ہمارے یہاں پر جتنی بھی صحافی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میکسیمم کا تعلق ادھر پشتونخوا صوبے سے ہے. اور ہماری نوجوان نسل اکثر پوچھا کرتی ہے کہ بابڑا میں کیا ہوا تھا. تو یہ جتنی بھی ریزمبلنس ہو رہی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے 24, 25, 26 کو, یہ اسی انسیڈنٹ جو تاریخ کا ایک سیاہ باب لکھا جا چکا ہے. جس طرح عام سیاسی ورکرز پہ ایک دہشت اور جبر اور بربریت کے ساتھ گولیاں برسائی گئی تھی, ایگزیکٹلی یہ وہی ریپیٹیشن ہوا ہے 76 سال کے بعد. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی وساطت سے میں یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے قائد کی اہلیہ محترمہ چونکہ ہمارے ساتھ اسی احتجاج میں شامل تھی, اور جب یہ آپریشن شروع ہوا اور جس طریقے سے جس جبر کے ساتھ اور جس وحشت کے ساتھ گولیاں برسانا شروع ہو گئی, اور پھر اہلیہ جو ہماری قائد کی ہے اس محترمہ کو وزیر اعلیٰ سردار علی امین خان گنڈپور نے اپنی جان پر کھیل کر جس جواں مردی کے ساتھ جس حکمت کے ساتھ ان کو بچایا. اگر خدا نہ خواستہ کچھ بھی ہو جاتا تو کم از کم یہ ہمارے ہر پشتون کے ضمیر پر ایک بوجھ بنا ہوتا کہ کاش کہ یہ نہ ہوتا. تو جس طریقے سے اور جس حکمت کے ساتھ اور جس دلیری کے ساتھ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے خان صاحب کی اہلیہ کو ریسکیو کیا وہاں سے, اور پھر جو ہے نا ان کو جس طریقے سے جس طرح عمر ایوب صاحب نے ساری تفصیل بتا دی ان کو فالو کیا گیا, اور پھر جو ہے نا ان کو بچا کے کسی طریقے سے پشتونخوا صوبے میں وہ انٹر ہوئے ہیں. اور پھر باوجود اس کے کہ ان کا کوئی وہ ڈومین ہی نہیں بنتا تھا, اور رینجر انہوں نے ایبٹ آباد تک ہری پور تک ان کو ادھر بھی فالو کیا. بہرحال ساری تفصیلات آپ کو بتا دیے, لیکن یہ بات آپ کی وساطت سے لازمی بتاؤں کہ ہر پشتون کو اپنے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب پہ فخر ہے کہ انہوں نے اتنا ریسکیو کیا اور اتنا زبردست دلیری کے ساتھ جو ہے نا خان صاحب کے اہلیہ محترمہ کو بچا کے ادھر لے آئے. ادروائز ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے نا ایک ایسا بوجھ بنا ہوتا کہ جس کو ہر پشتون لے کے جا رہا ہوتا. میں آخری ایک بات کروں گا. اس وقت بھی میرے 4 سٹاف ممبرز اور 2 گاڑیاں انفورسڈ, 4 سٹاف ممبرز انفورسڈ ڈسپیئرڈ پرسنز ہیں 3 دنوں سے. بہت شکریہ. بس اب ہاؤس از اوپن اف somebody wants to ask وہ کے تفصیل. وہ جو شہادت اور وہ بتائیں زخمی ہیں, ان کا فگر بتا دیں کہ ٹوٹل کتنی آپ لوگوں کی شہادتیں اور زخمی کتنے ہیں. 12 شہادتوں کا میں نے ابھی ساروں کا نام آپ کو لے کے بتایا ہے. ہمارے جو زخمی ہیں, ہمارے جو آئی ڈی ایف کے لوگ ہیں, وہ ایک ایگزیکٹ فگر پہ ابھی نہیں پہنچ رہے, اس لیے کہ بہت سے لوگ اٹک کے ہاسپٹلز میں ہیں, بہت سے لوگ پنڈی, دین ڈیرہ اسماعیل خان, پھر کچھ لوگ وہیں اسلام آباد, سوری آپ کا, میں تو ان بہت سے ہاسپٹلز میں ہے. مگر ابھی تک جو انہوں نے ہمیں بات بتائی آئی ڈی ایف والوں نے, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہماری انجریز ہیں وہ سینکڑوں میں نہیں ہیں,
इंजरीज जो है वो हज़ारों में है. इट मस्ट हैव क्रॉस्ड जो उनका अंदाज़ा है. वैसे तो हम जब तक परफेक्ट फिगर नहीं आ जाएगा तब तक हम आपको इसलिए नहीं देंगे कि वो नामुनासिब बात है, मगर उनका अंदाज़ा इस वक्त ये है कि 3,500-4 हज़ार आदमी मुख्तलिफ किस्म के जो इंजरीज में है उसमें है, और जिसमें सीरियस वुंड्स हैं वो जिसमें बुलेट वुंड्स भी हैं. बहुत से लोग हैं जिनको बुलेट इंजरीज हुई हैं, वुंड्स हैं, बट दे हैव सर्वाइव्ड. तो वो भी कोई जो है उनकी तादाद भी सैकड़ों में. वो पहले मेरा सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से क्रिटिसिज्म की जा रही है, वीडियो सामने आ रही है कि वो चले गए हैं मौके से. मीडिया पर भी इस तरह की कुछ खबरें भी गर्दिश कर रही है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के माबेन तरफ कलामी हुई है. इस सारी सूरत हाल को थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिए, क्या सीन है? मेरा ख्याल है जी कोई तल्ख कलामी अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे नहीं हुई. मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि तकरीबन 4-5 दिन में दिन रात एक एक सेकंड एक एक पल साथ ही था. कोई ऐसी बात है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह. बेगम बुशरा बीबी साहिबा हमारी बहन है, हमारी भाभी हैं, हमारी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इज़्ज़त हैं, ज़ौजा हैं, और उनका इज़्ज़त एहतराम करना हम पे लाजिम है. नंबर 1. नंबर 2, बात आपने बात की है क्रिटिसिज्म के बारे में. मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था, खुद शेल खाए हैं. यहाँ पे आप निशान देख सकते हैं, इधर भी खाए, छाती भी खाए, लाठियाँ खाई हैं. और हम लोग अली अमीन खान गंडापुर साहब पे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स मुख्तलिफ जगहों पे, आप गोली चलाते हैं किसी पे, गाड़ी मारते हैं, सारा कुछ करते हैं, इससे ज्यादा और क्या है. And you must say कि you were, इनको बताएं कि you were one of the last. हम लोग आखिरी गाड़ियां वहां पे जो ये कहानी है सारी. हम लोग आखिरी गाड़ी थी, आखिरी लोग थे वहां से निकले, जगह डिजर्टेड थी, आखिरी लोग थे हम लोग उधर से निकलने. कोई नहीं कह सकता कि पहले गए. They ensured they were the last people to leave. लेकिन बता रहे हैं कि 12 बजे गए थे, जिन्नैन सिग्नल के पास थे. आप लोग के अपनी पार्टी के जो रहनुमा है शौकत सब्ज़ी, वो बता रहे हैं कि आप लोग 12 बजे गए हुए. बुशरा बीबी नहीं मान रही थी, संजानी में उसको हमने उनको डिनाई कर दिया ना, उनको शायद उस इंफॉर्मेशन की एक्सेस ना हो, ऐसी कोई बात नहीं. मैं खुद वहां पे मौजूद था जी, वो क्लियर हो गया जी, वो मैंने बता दिया. किसने? मेरे ख्याल में लोग नहीं निकले उस हवाले से. हाँ, मैं आपको बताता हूँ. पहली बात तो ये है कि सलमान अकरम राजा साहब खुद आपको इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर बात बता सकेंगे. वो पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया, और उन्होंने कल पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में भी शमूलियत की और पूरे शदोमत के साथ की. आज वो जो हमारे कोटली सतिया के शहीद हैं, सती साहब जो शहीद हो गए, वो उनकी फातिहा के लिए भी वहाँ उनके गांव पे उनकी रिहाइश गाह पे मौजूद थे. सो ही इज़ वर्किंग एज अ सेक्रेटरी जनरल. नंबर 1, जो आपने कहा कि पंजाब के लोगों के लिए क्या मसाइल थे जिसकी वजह से वो उस तादाद में नहीं निकल सके. वी कांट से कि वो निकले नहीं है, वो उस तादाद में नहीं निकल सके जिसकी मुझे भी तवक्को थी, जिससे शायद खान साहब को और हम सबको, आपको भी तवक्को थी ऑब्वियसली. उसकी वजह मेरे अजीज ये है कि तारीख का बदतरीन क्रैकडाउन था, बदतरीन. मैंने आपको कहा कि 24 से पहले जो हज़ारों की तादाद, 5,500 मैंने मेंशन किया, गार्डियन ने 4,000 का काम है, 5,500 का कह रहा हूँ. ये वो तादाद है जो 24 से पहले पकड़ी गई. एक एक गांव, एक एक मौजा, एक एक बंडा आप कह लें अपनी जबान में, एक एक कॉलोनी, इवन DHA लाहौर आप देख लें, एग्जिट एंट्री पॉइंट्स के ऊपर जहां लोगों ने कंटेनर्स कभी सोचे भी नहीं होंगे वहां लगाए गए. छोटे शहरों में ट्रॉलर से बंद किया गया, रोड काटे, तमाम MNAs MPs के घरों को रैंसैक किया गया, तबाह किया गया तमाम. मैं अब कोई ये नहीं कह रहा कि उसका उसका और उसका, मैं कह रहा हूँ सबका. आपका अपना, मेरा अपना. मैंने इसलिए नहीं बताया कि लोग कहेंगे अपना रोना धोना लेके बैठ गया. मेरे घर में पिछले 2 साल में दर्जनों रेड्स हुए हैं, बट दिस रेड वाज ऑन टॉप. कोई चीज नहीं छोड़ी उन्होंने. वो वीडियो शायद अब मैं निकाल दूं, मगर उस वक्त मैंने कहा ऐसे लोगों को क्यों हम अपना रोना. बिला इम्तियाज लोगों के चेयरमैन यूनियन काउंसिल्स को उठाया, हमारे काउंसिलर्स को उठाया. मेरे भाई, अगर किसी आदमी पे ये शक था ना कि ये 4 आदमियों को किसी रिक्शे में बिठा के भी ले जा सकता है, तो उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा है. मारा, पीटा, और इस दफा अंदर नहीं लेके जा रहे थे. दे वर ब्रिंगिंग पीपल, दे वर टॉर्चरिंग पीपल. मार रहे थे, कुट रहे थे. सारी की सारी ट्रांसपोर्ट बंद की गई. तो मेन चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बसें आपने नोट किया होगा, पंजाब के जो काफिले आए जिनकी तादाद बड़ी कम थी, लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू, उनमें आपको कोई बस नजर नहीं आई होगी, उनमें आपको कोई ये हाईएस्ट नहीं नजर आई होगी, कोई कोस्टर नजर नहीं आई होगी, कुछ नहीं था. गाड़ियां इंपाउंड कर ली गई, गाड़ियां पुलिस लाइंस में ले गए, बल्कि कई ट्रांसपोर्टों की गाड़ियां पकड़ के पुलिस वाले भर के इस्लामाबाद आ गए खुद जबरदस्ती. आपने ये जिनमें आए हुए सारी सरकार की गाड़ियां नहीं थी.
उसके बाद छोटी वैन्स पे आ गए, छोटी वैन्स वाले रूट कैंसिल कर दिए गए, टर्मिनल उनके कैंसिल कर दिए। फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन क्या थी, ये जो छोटे शहरों में, हमारे पंजाब में टैक्सी स्टैंड्स होते हैं जहाँ पे प्राइवेट गाड़ियां जो है वो, वहां पे पंजाब की स्पेशल ब्रांच के लोगों ने जाके कहा गाड़ी दोगे तो गाड़ियों को आग लगा देंगे, गाड़ियों को आग लगा देंगे। लोगों ने 200 कारें, देखे ना, ये 4 आदमी आपको 50,000 में पड़े ट्रांसपोर्ट करना इस्लामाबाद, या पूरी बस में आपको वही बंदे 70 आदमी 2 लाख में पड़े। तो वो जो लोगों ने 150, 200 गाड़ी बुक भी की, कोशिश भी की कि चलो ये तादाद थोड़ी सी हमको काफिले लेके तो पहुंचे, रात को या सुबह पता लगा कि वो वापस दे गए आपको कि जी ये आप लें। बड़ी मुश्किल से मेरे जो काफिला था जिसकी क़यादत मेरे भाई कर रहे थे, वो काफिला 4.5 घंटे का सफर है इस्लामाबाद तक, जो एक नॉर्मल रूट से मैं आता हूं, वो 2 दिन में पहुंचा। 24 को उधर से निकले 6 बजे, शाहपुर, जौहराबाद, खुसाब, मियाँ वाली, रात मियाँ वाली गुजारी, अगले दिन निकले सुबह, जब तक दाऊद खेल और मियाँ खेल वाला वो क्लियर नहीं हुआ, वो सी पैक पे, वो दूसरे दिन जाके उनको मिले। और बड़ी सो पंजाब के लिए मेरी जान, देखे, अ पंजाबी इज इन लव विद इमरान खान एज एनीबडी एल्स हियर इन केपी इज और इन पीटीआई। दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ लॉयल्टी, दिस इज अ मैटर ऑफ कैपेसिटी। व्हेन कैपेसिटी इज हैम्पर्ड, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आप हजारों गाड़ियां यहां से लेके गए हैं, खुदा ना करे यहां तो अल्लाह की मेहरबानी है कि हमारी पार्टी की हुकूमत है, कल ऐसा हो कि आपको गाड़ियां ही यहां पे न दी जाएं और आपको उठा लिया जाए, तो आपकी कैपेसिटी टू मूव थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल विल बी हैम्पर्ड। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड इन पंजाब। और पंजाब में हमारे साथ मारकुटाई हो रही है मेरे अजीज पिछले 1.5-2 साल से, और उसकी रावलपिंडी के साथ भी यही कुछ हुआ। रावलपिंडी भी पंजाब का हिस्सा है, रावलपिंडी के साथ भी ये कौन कहता है कि रावलपिंडी के हमारे एमएनएस एमपीएस गिरफ्तार हुए, उनके रिश्तेदार गिरफ्तार हुए, उनके घर तोड़े गए। वज़ीर आला साहब ने ऐलान किया था कि हमारा धरना अभी भी जारी है, तो जरा ये एक्सप्लेन कर दें कि वो कहाँ पर है और कैसे है। और दूसरा सर, आइंदा के लिए आप लोगों का क्या लायामल है? सुनने में आ रहा है कि वज़ीर आला हाउस में इस धरने को लेकर, इस एहतजाज को लेकर काफी इख्तिलाफात और काफी चीजें सामने आ रही हैं, तो काइंडली जरा पहली बात यह धरने के हवाले से जो उन्होंने बात की थी, जो मानसेरा के अंदर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आप उसको थोड़ा सा अगला जुमला भी फॉलो करें तो उन्होंने कहा था धरना एक सोच और एक एहतजाज का नाम है। उन्होंने साथ एक जुमला ये भी कहा कि लोग हो ना हो वो धरना जारी रहेगा। दैट मेंट कि वी आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ प्रोटेस्ट। वो धरने से लोग छोड़ के नहीं आए, याद रखिएगा, छोड़ के नहीं आए। ये जुल्म मत करें केपी की आवाम के साथ, उन शहीदों के साथ जिन बेचारों ने, मतलब ये जो फतह है उसके जो शहीद हैं इस जमहूरियत के, जो मैसेकर इस्लामाबाद में शहीद हुए हैं, प्लीज उसको इस डाउट में ना ले जाएं। वो छोड़ के नहीं आए, उन्हें गोलियां मारी गई यार। दे वर नॉट मिलिटेंट्स, दे वर कॉमन यंगस्टर्स लाइक यू, लाइक अदर पीपल। हम उनको कहते खड़े हो जाओ, क्यों कहते हम खड़े हो जाओ? किसी को राइट नहीं है कि कोई बच्चा चाहे इधर से हो चाहे उधर से हो, उसकी सिर्फ अपने उसके लिए वो करे। ये उनका हक था जो वहां से आए हैं वापस, और उन्होंने अपना खान से किया वादा पूरा किया है। सो प्लीज उनकी उससे ये सलाम है इन बच्चों को। यहाँ पे मैं सर वाली बात ना करें। यहाँ पे एक सेकंड, आपने बात की ना जी, इस मैं आपको चैलेंज देता हूँ, दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेंड फौजी को उसे क्या है, असला इधर जमा करा दो, जाके एक जगह में चौक में खड़ा कर दो और तुम्हारे ऊपर लाइट मशीन गन का फायर होगा और तुमने खड़े रहना है। मैं देखता हूँ इस तरह जो आप सीएम के साथ की गाड़ी की बात कर रहे हैं कि लेफ्ट आप कौन से चैनल से? मैं डान न्यूज़। अच्छा जी, जो सीएम आरिफात मेरा नाम है, डान न्यूज़। जी प्लीज। सीएम साहब की गाड़ी पे लेफ्ट राइट फायर वगैरह हुई है, तो वो तो आप लोग के पास है, काइंडली वो उसके जरा फुटेज। ना सीएम की ना मैं आपको बताता हूँ, हम तो सेफ सिटी वालों से मांग रहे हैं। सीएम की गाड़ी तो केपी में आ ही नहीं सकी। गाड़ी की जो लगी है, मेरी बात तो सुने मेरे अजीज, आप अगर थोड़ा गौर करेंगे, थोड़ा सा उसको क्लियर ज़हन से सोचेंगे मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप मेरे भाई हैं। आपको देखें, जो मेरे भाई ने सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया है। उमर भाई ने शायद एक्सप्लेन एक चीज की है, सीएम की गाड़ियां पहुंच ही नहीं सकी केपी में। सीएम ने एक गाड़ी में वो बुलेट रेडल्ड हो गई, वो वहीं पे डंप हो गई, वहीं छोड़ दी इस्लामाबाद में। गाड़ी चेंज की, वो गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, उस गाड़ी के चारों टायर फट गए। बुलेट प्रूफ गाड़ी में क्लिप्स होते हैं, 10 किलोमीटर वो गाड़ी उन क्लिप्स के ऊपर मूव करती रही है। और उसके बाद 100 मीटर अवे फ्रॉम केपी गाड़ी खत्म हो गई, वो गाड़ी वहीं छोड़ दी। और उसके बाद पैदल ये गए आगे, उमर भाई अपनी गाड़ी में थे, वहां से ये इनको लेके, वहां से वो सारी गाड़ियां सीएम की जाती, इनके डबल कैबन
सीएम के, वो उनके पास है, बुलेटेड है, और वो हमने उसको भी डिमांड की है कि वो भी वापस करें। मेरे भाई, इतनी बड़ी स्टेटमेंट हम गैर जिम्मेदारी से नहीं दे सकते हैं। There are thousands of cameras in Islamabad. If we are wrong, prove us wrong. वो एक सेकंड, ये गाड़ी का आपने पूछा ना जी, उधर ही है, उधर काम की है। वो गाड़ियां बड़े बड़े परों वाले फरिश्ते आए, और वो फरिश्ते जो हैं वो उन्होंने वो गाड़ियों को उठा के वो अपने पास ले गए। बारीकी आपने बताई है सारे वाकयात, या तो यही होता है कि कौन सा हथियार इस्तेमाल हुआ और फिर पर सेकंड कितनी गोलियां निकली। ये कोई अहदेदार, कोई एमएलए, कोई एमपीए ना जख्मी होता है ना वो शहीद होता है। और आपने ये भी फरमाया कि सबसे आखिर में गंडापुर साहब की और दिशा बीबी की गाड़ी वहाँ से निकलती है, इसी क्या वजह? ये सबसे बड़े अहदेदार हैं हमारे। हाँ, तो गोली की बात कर, आप गोली शेल, मैं वेलोसिटीज आपको बता दूं दोनों की। फिजिक्स में वो चीज एक होती है, शेल का इम्पैक्ट जो होता है, गोली तो आपको पेनिट्रेट कर, शेल की जो धमक होती है, शेल इंटेंट टू किल होता है, ठीक है ना, नंबर एक। नंबर दो, जो गोलियां बरसाई गई, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई, वहां पे तो किसी के माथे पे नहीं लगा हुआ था। उमर अयूब, एमएनए, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, वहां पे वो गाड़ियों को आइडेंटिफाई कर रहे थे। जो वहां पे असैसिन्स या मार्क्समैन या स्नाइपर बैठा हुआ था, उनको कहा गया था कि जी एक सिल्वर लैंड क्रूजर है जिसमें बीबी साहिबा बैठी थी, और एक ब्लैक लैंड क्रूजर है जिसमें इत्तेफाक से उस वक्त मैं बैठा हुआ था और वो यमीन खान साहब की, वजीर आला साहब की लैंड क्रूजर थी, उनको टारगेट करना है। इत्तेफाक से सिक्योरिटी एजेंसीज वालों की अपनी लैंड क्रूजर भी ब्लैक कलर की थी, बुलेट प्रूफ, उन्होंने डज उसको मारा। सेकेंडली अल्लाह ताला का शुक्र है कि जितने हजारों लाखों लोग आपकी तरफ से गए थे, जो शहीद हो गए, उनका तो मैंने कहा उनकी माँ को भी सलाम है जिन्होंने पैदा किया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि बाकी किसी को नहीं लगी। अब हम कोई जरूर राजी करके राजी हैं, हमारे किसी एमएनए एमपी को भी गोली लगती, अल्लाह का शुक्र है जो लोग बच गए, जिनको नहीं लगी, ये बहुत अच्छा हुआ। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे जी। पूरी कोशिश पूरी थी उनकी टारगेट करना और हिट करना। वो कहते हैं, वो सरकार कहती है गोली चली नहीं। एक मिनट, गोलियां तो लगी है, लोग शहीद हुए हैं, अपनी वीडियो दिखाई, जख्मी भी हुए हैं, एहतजाज में उनको गोलियां लगी हैं। आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने स्ट्रेट फायर किया हुआ है, आप लोगों ने दिखाए हैं, हमारे पास तो आप लोगों ने दिखाए स्ट्रेट फायर वगैरह किया हुआ है। आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, गए तो आप लोगों के साथ थे ना, जिम्मेदारी आप लोगों की भी बनती है ना, उनके माँ बाप तो आप लोगों से भी पूछेंगे ना। हाँ, बिल्कुल। देखें, जो लोग अपने काफिलों को लेके गए थे, बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी बनती है, और उन्होंने भी उनके साथ ही वहां से जान अपनी बचाई है। जिस तरह उनकी जान कीमती थी, उस तरह जो जिम्मेदार थे उनकी जान भी कीमती थी। हर आदमी जिस वक्त वो डी चौक में पहुंच गया, याद रखिएगा, फिर कोई एमएनए वर्कर एमपीए में फर्क नहीं है, जो डी चौक पहुंच गया था वो उनका टारगेट था। सो उनकी जिम्मेदारी भी बनती थी, उनकी लॉजिस्टिक्स, उनका खाना, उनका पीना, उनके कंबल, उनकी वापसी इंश्योर करना बिल्कुल जिम्मेदारी बनती थी, और मेजॉरिटी लोगों ने ये किया है। अगर जिसने नहीं किया है उसका एहतसाब हो जाएगा, वो तो हम पहले ही अनाउंस कर चुके थे। कोई ऐसे जिसने अपने वर्कर को ऐसे छोड़ा है, ही विल बी टेकन केयर ऑफ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सेकंड, ये खत्म, आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, 60 से ज्यादा पंजाब पुलिस के लोग जो कि मॉब ने पकड़ा था, उनको रिलीज किया, हमने वापस दिया। 5 पंजाब पुलिस के लोग, मैंने आपको उसकी फोटोग्राफ्स देखे दिए। एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बताता हूँ, पत्थरगढ़, वहां पे ऊपर चोटी से मैंने उनको लिया, लोगों के बाजू, मतलब हाथों से मैंने उनको रिलीज किया, एक गाड़ी में बिठाया, 10 किलोमीटर खुद जाके ड्राइव करके मैंने उनको छोड़ के आया, रिलीज किया। उनके पास एक रिपीटर भी थी जिसके जरिए वो लोगों पे फायरिंग कर रहे थे। 12 बोर का 8 नंबर का कारतूस इस्तेमाल हो रहा था, छरों वाला। उनको मैंने रिलीज किया और वो रो रहे थे, वो पुलिस वालों ने कहा जी हम लोगों से ये कराया गया है और हम पे ये ऑर्डर्स इस तरह के थे, कभी पहले हुए ही नहीं, ये मैं वाजे कर दूं।